بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطاء ربانی. ملفوظات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عطاء ربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطاء ربانی. ہجرت کی فرضیت سے صحبت کی اہمیت پر عجیب استدلال. ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کی اہمیت صحبت سے زیادہ ہوتی تو ہجرت کا حکم نازل نہ ہوتا، اور ہجرت کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوا بلکہ تمام صحابہ کو حکم ہو گیا کہ اے اصحاب رسول، جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم لوگ بھی ساتھ جاؤ. تم میرے شہر بلد امین کو چھوڑ دو، میرے گھر کو چھوڑ دو، کعبۃ اللہ میں 1,00,000 کے ثواب کو چھوڑ دو، آب زمزم کو چھوڑ دو، میرے نبی کے ساتھ جاؤ. اللہ تمہیں بیت اللہ سے نہیں ملے گا، صحبت رسول اللہ سے ملے گا. مکہ میں تمہیں بیت اللہ ملے گا، میرے نبی سے تمہیں اللہ ملے گا. اسی لیے مکہ شریف فتح ہونے کے بعد بھی اجازت نہیں ملی کہ میرے نبی کو چھوڑ کر تم اپنے وطن واپس آ جاؤ. اس سے اللہ والوں کی قیمت اور صحبت کی اہمیت کا اندازہ کیجئے. اسی لیے کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ والوں سے ملتا ہے. جو شخص ساری زندگی عبادت و ریاضت کرے لیکن اگر اللہ والوں سے تعلق قائم نہیں کرے گا تو اللہ کو پا نہیں سکتا. ثواب مل جانا اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق خاص اور محبت و معرفت اور نسبت مع اللہ جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے، اہل اللہ سے مستغنی رہنے والا ہرگز نہیں پا سکتا. سزائے ناقدری نعمت اور عطاء قدر نعمت. ارشاد فرمایا کہ ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے مجھے جنوبی افریقہ میں عطا فرمایا جو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. مکہ شریف میں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، آپ کو حقیر سمجھا، آپ کی محبت و عزت نہیں کی. اس ناشکری نعمت پر اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے چھین لیا، اور مدینہ کے لوگ عاشق تھے، جان و مال سے فدا تھے، تو ناقدروں اور محروموں سے چھین کر مدینہ کے عاشقوں کو اپنا رسول دے دیا. یہ ہے قیمت اہل محبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی پرواہ نہیں کی، اپنے شہر بلد امین کی پرواہ نہیں کی، آب زمزم کی پرواہ نہیں کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردانوں کی یہ قدر کی کہ ہجرت کو فرض کر دیا. اور یہ اختیاری مضمون نہیں تھا کہ اے نبی آپ اور آپ کے صحابہ چاہیں تو مدینے چلے جائیں، چاہیں تو یہیں رہیں. نہیں، یہ لازمی مضمون تھا. اہل مدینہ کی محبت کا حق یہی ہے کہ ہجرت کو فرض کر دیا تاکہ ساری زندگی آپ ان کے درمیان رہیں اور آپ کا مرنا جینا انہی کے ساتھ ہو. اس پر جو علم عظیم اللہ تعالی نے مجھے جنوبی افریقہ میں عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ جس بستی کے لوگ کسی اللہ والے کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نالائقوں سے اس اللہ والے کو اٹھا لیں گے اور ایسی بستی میں پہنچا دیں گے جہاں اس کے قدرداں ہوں گے، وہاں اس کا فیض عام ہوگا، وہ بستی والے بھی مستفید ہوں گے، اور جو دین کا کام وہاں ہوگا وہ ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ہوگا. شیطانی بیج. ارشاد فرمائے کہ وطنیت اور عصبیت کا بیج شیطانی بیج ہے. اس سے جو درخت پیدا ہوں گے وہ شیطانی درخت ہوں گے، رحمانی درخت نہیں ہو سکتے. لہذا عصبیت سے پناہ مانگو. جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو حجۃ الوداع پر مکہ شریف کے بعض نو مسلموں کو ان کی تعلیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں زیادہ دے دی. فوراً شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ دیکھا نبی نے وطن کی محبت میں وطن کے نوجوانوں کو انصار سے زیادہ دے دیا. بعض کے دل میں وسوسے گزر گئے، نعوذ باللہ. ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض تھوڑی پیدا ہوا تھا، ایک وسوسہ گزر گیا جو غیر اختیاری ہوتا ہے. اسی لیے وسوسہ آنا خلاف ایمان نہیں ہے. لیکن شیطان کی اس چال سے آپ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا اور آپ خطبہ دینے کے لیے اونٹنی پر سوار ہوئے اور فرمایا اے انصار مدینہ، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ میں نے مکہ کے 9 مسلم جوانوں کو زیادہ دیا ہے. تو یاد رکھو میں نے قرآن پاک کے حکم پر عمل کیا ہے کہ 9 مسلموں کی تعلیف قلب کرو، لہٰذا ان کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں زیادہ دے دی ہیں. لیکن ابھی جب حج ختم ہوگا اور یہ نوجوان مکہ واپس ہوں گے تو اپنے ساتھ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں لے کر جائیں گے، اور تم جب مدینے لوٹو گے تو اپنے ساتھ خدا کے رسول کو لے کر جاؤ گے. بتاؤ تم زیادہ خوش قسمت ہو یا مکہ یہ 9 مسلم زیادہ خوش قسمت ہے؟ بتاؤ ان اونٹ اور بکریوں کی قیمت زیادہ ہے یا تمہارے نبی کی قیمت زیادہ ہے؟ صحابہ اس تقریر پر اتنا روئے کہ آنسو ان کی داڑھیوں سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہے تھے. یہ تھا فیضان رسالت کی وطنیت اور عصبیت اور تمام شیطانی جراثیم کی آپ نے جڑ کاٹ دی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہ مقام عطا ہوا کہ قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. سائنس کی بے کسی. ارشاد فرمائے کہ جو لوگ سائنس کو خدا سمجھتے ہیں اور سائنسی تحقیقات کے آگے وحی الہی کا انکار کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ڈوبنے والی بھینس کی دم پکڑ رکھی ہے کہ جب وہ ڈوبے گی تو یہ بھی ساتھ ڈوبیں گے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ سائنس سے خدا نہیں ملتا، سائنس تو فی نفسی لنگڑی لولی اندھی ہے، یہ وحی الہی کے نور کو کیا دیکھے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری دنیا کے سائنسدانوں کو للکارا ہے
کہ تم ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے؟ لن یخلقوا ذبابا، اگر تمہیں اپنی سائنس پر ناز ہے تو ایک مکھی بنا کر لاؤ۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مکھی تو بڑی چیز ہے، یہ مکھی کا ایک پر بنا کر دکھا دیں جس میں بالکل وہی خواص ہو جو مکھی کے پر میں اللہ نے رکھے ہیں، اور 2-4 نہیں، بین الاقوامی اجتماعی کونسل میں سر ایجنڈا یہ پروجیکٹ رکھو کہ ہم مکھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ للکار رہے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے عالم کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی چیز ہے، اگر کوئی جغادری سائنسدان گلاب جامن کھا رہا ہے اور کوئی مکھی اس کی گلاب جامن میں سے ایک ذرہ چرا کر اڑ جائے تو چاہے ٹینک اور طیارہ شکن توپیں لگا دے کہ مکھی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن وہ ذرہ تم اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اس آیت کی شان نزول یہ کہ کفار مکہ نے کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان بتوں کی کھوپڑیوں پر شہد لگاتے تھے اور مکھیاں اندر گھس کر ان کی کھوپڑیوں سے شہد کو چاٹ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک کا رد فرمانے کے لیے ان کے باطل خداؤں کی کمزوری ظاہر فرما رہے ہیں۔ اگر تمہارے ان دیوتاؤں میں کوئی طاقت ہے تو جب مکھیاں ان کی کھوپڑیوں کا شہد چاٹتی ہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تو تمہارے یہ باطل خدا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، ان مکھیوں کے چاٹے ہوئے شہد کو واپس کیوں نہیں لیتے، مکھیوں سے اپنا مال کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ تو ایسے کمزور خداؤں کو تم پوچھتے ہو، ضعف الطالب والمطلوب، ایسے پجاری بھی لچر اور ایسے معبود بھی لچر۔